اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 86، آیت نمبر 87۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ لا يجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا؟ تشریح سن لیجئے۔ تحیہ کے اصل میں تحیہ تفعیلہ ہے، یعنی اس کے اندر دراز عمر کی دعا ہے، الدعاء بالحیات، یہاں یہ سلام کرنے کے معنی میں ہے۔ فتح القدیر میں یہ مضمون لکھا ہوا ہے۔ زیادہ اچھا جواب دینے کی تفسیر حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ السلام علیکم کے جواب میں ورحمت اللہ کا اضافہ، اور السلام علیکم ورحمت اللہ کے جواب میں وبرکاتہ کا اضافہ کر دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہے تو پھر اضافے کے بغیر انہی الفاظ میں جواب دیا جائے۔ ابن کثیر میں مضمون موجود ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا وبرکاتہ ومغفرتہ ورضوانہ، جنت مقام، جہنم حرام، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ بس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ کسی نے کہا ہم اتنا جواب دیں گے، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، بس آگے جو اپنی طرف سے بڑھانا نہیں ہے۔ یہ ابن کثیر میں مضمون موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ صرف السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں، اور اس کے ساتھ ورحمت اللہ کہنے سے 20 نیکیاں، اور وبرکاتہ بھی کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ مسند احمد جلد 4 صفحہ 439 پر اور صفحہ 440 پر یہ حدیث موجود ہے۔ یاد رہے کہ یہ حکم مسلمانوں کے لیے ہے، یعنی ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو سلام کرے، لیکن اہل ذمہ یعنی یہود و نصارہ کو سلام کرنا ہو، ایک تو ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کی جائے، دوسرے اضافہ نہ کیا جائے، بلکہ صرف وعلیکم کے ساتھ جواب دیا جائے۔ صحیح بخاری شریف میں یہ مضمون موجود ہے۔ اور تیسری اہم بات، سلام پورا کیا جائے۔ ہمارے ماحول کے اندر السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ غلط ہے، یہ تو بددعا ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہو گیا، اور جواب دو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ صحیح چیزیں ہیں۔ تو صحیح چیزیں ہمارے ماحول میں چلانی چاہیے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا زندگی بھر کبھی بھی نہیں چھوڑی ہے، صحابہ کہتے تھے۔ اور یہ میری کتاب مومن کے ہتھیار میں نے سارے حوالے اس کے لکھ دیے ہیں، وہاں دیکھ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔